قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس إما موبقها أو مهتكها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کو لمبی عمر دے کر اپنے دربار میں بلا کر کے عالم آخرت کا سفر کیا۔ اس موقع پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، آقا نے ایک روایت میں فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو، تو وہ ایک کام کرے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، مانو جات، کوئی بھی انسان جلدی مرنا نہیں چاہتا، ہر ایک زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت مانگتا ہے۔ اللہ جس حال میں زندہ رکھے، انسان کی زندگی ہے، غذا کھانے والے بھی 2 ٹائم کھا کر بھی، 24 گھنٹے میں 1 وقت کھا کر بھی، نہیں تو پرواہی کے ذریعے سے، منہ کے راستے سے اناج بند ہو جائے تو ناک کے راستے سے۔ عجیب دنیا میں انسان زندگی جی رہا ہے، الگ الگ طرح، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ زندگی میں برکت اور مال میں برکت۔ پوری کائنات 24 گھنٹے ہر انسان کی تگودو ایکج ہے، چاہے وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، ملازم پیشہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کی چاہت یہ ہوش سنبھالنے سے لے کر انسان کی قبر کی زندگی تک ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں
گھر کے جتنے ممبر ہیں وہ ہر ایک کماتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مرد کمانے کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ مرد کما کر کے گزارا کرتا ہے، اور ایک ایک مرد پورے خاندان کا گزارا اللہ اسے کراتا ہے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھو تو ہر ایک دوڑ لگا رہا ہے، مرد کی دوڑ الگ، عورت کی دوڑ الگ، عورت کی کمانے کی راہیں الگ، مرد کی کمانے کی راہیں الگ. 2030 تک الیکٹرانک دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے 2030 کے بعد ڈیزل پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ رہی ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کا یہ فیصلہ ہے کہ 2030 تک ہم وہ ممالک جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ایک آدمی، اب اس میں پھر طبقات ہے. ایک انسان قناعت والی روزی مانگتا ہے، ایک انسان ضرورت والا رزق تلاش کرتا ہے، ایک انسان دن کا گزارا ہو گیا تو پھر اگلے دن کی فکر نہیں کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مہینوں کی، سالوں کی غذا کا انتظام کرتا ہے. کچھ طبقات انسانی وہ ہے حل من مزید، اور قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا کوئی پیٹ ہی نہیں بھر سکتا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا دے اور ایک دن بھوکا رہو. جس دن پیٹ بھر کر کے کھانا ملے تیری نعمت کا شکر ادا کرو، اور جس دن بھوکا رہوں بھوکوں کا خیال کر کے بھوک کی مصیبت پر صبر کرو. یہ تو آقا کی زندگی ہے، اور اسی پر زندگی پوری کی پوری آپ کی 63 سالہ زندگی کا جائزہ لے تو یہ پتہ چلے گا. آقا نے فرمایا 2 اچھائیں، 2 چاہتیں جس کی زندگی میں ہو، زندگی میں برکت ہو اور مال میں برکت ہو، اور ہر ایک انسان کی اچھا ہے تو وہ ایک کام کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ناتا جوڑنے کی محنت کرے. آج زندگی سے برکت نکل گئی، مال سے برکت نکل گئی. یہ تو زیارت کی مجلس میں سفید داڑھی والے ملتے ہیں اور نمازوں میں ملتے ہیں، ورنہ عام طور پر ملتے نہیں ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے عام طور پر ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. پہلے میں اور اب میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا. انسان وہی ہے، دین بھی اسی طرح طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. زمانہ اپنی رفتار چل رہا ہے جو پہلے چلتا تھا. اتنا بڑا فرق کیوں آیا؟ بنیادی بھول، انسان سے کر رہا ہے، انسان سے نفرت کر رہا ہے. اور آج کے موبائل کے دور میں کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. خوشی کا سندیش بھی موبائل سے پاٹھو دینے کا، موت کا سندیشہ بھی موبائل سے پاٹھو دینے کا. قسم خدا تعالیٰ کی اگر اصلاح نہیں ہوئی ایک ٹائم وہ آئے گا کہ انسان سے ایسی نفرت کرے گا جیسے درندوں سے اور زہریلے جانوروں سے نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ موبائل سے سندیشہ دے دیے. اب تو موت کے بھی یہی کہ ایک وقت تو وہ آئے گا جو ابھی چھوٹی جماعتوں میں ہے کہ گھر دیکھ موت ہونے پر ایک آدمی کا آنا ضروری، باقی ڈن ہوتا ہے. ہمارے مانگرول میں بھی چھوٹی جماعتیں ہیں، 23 مسلم جماعتیں ہیں رجسٹر. ان کا نیم ہے کہ میت میں گھر دیکھ ایک آدمی کو آنا ہی پڑے، اور نہیں آتے ہیں تو سماج غمی خوشی میں داخلہ نہیں دیتا ہے. ایسے قانون ہے.
ایک وقت وہ بھی آ جائے گا اگر اصلاح نہیں ہوئی تو دفنانے میں بھی قوانین بنانے پڑیں گے. انسان انسان سے نفرت کرے گا. اور جہاں ناچ گانے، دنیا کی فحاشی، عیاری، بے ایمانی، انسانیت سوز ماحول، وہاں انسانوں کے جھمیلے اور ہجوم سما نہیں گے. آقا نے بہت مختصر بات ارشاد فرمائی، جو دو چیزیں چاہتا ہو ایک کام کرنے کا، زندگی میں برکت اور مال میں برکت، وہ ایک کام کر لے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ناتا جوڑنے کی محنت کرے. پہلے رشتوں کی بہت نگہداشت تھی، رشتے نبھائے جاتے تھے، ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، بلیدان دیا جاتا تھا، اور انسان اپنے بڑوں کی، خاندان کے بڑے، کٹمب کے بڑے، اپنے وڈیلوں کی بہت قدر و منزلت دل میں رکھتے تھے. اور آج تو 10 سال کا بچہ تیری ماں تیری بہن سے شروعات کرے گا اور آستین چڑھائے گا. مروت گئی، انسانیت گئی، ہر ایک اپنے اعتبار سے ابلیس ہو گیا. جیسے اس نے کہا تھا، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بات کا نہ ماننا یہ گھمنڈی ہونے کی نشانی ہے. قرآن میں اصلاح، خیر، بھلائی، نفع کی بات کا مان لینا یہ انسانیت پناہ ہے. قرآن میں ابلیس یہ بھی کائنات کی، جنات کی ایک مخلوق کا نام ہے. بہت بڑی مخلوق بس رہی ہے جناتوں کی. انسان سے 2000 پہلے ان کا آگمن ہوا ہے دنیا میں. انسان تو 2000 برس کے بعد کی مخلوق ہے، اور انسان کو دھرتی میں آئے 7500 سال ہو گئے، تو اس کو 9500 سال پہلے کی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنات دنیا میں نہیں ہے، یہاں بھی ابھی ہمارے ساتھ ہے. ہم 5 نماز پڑھتے ہیں، جمنی طرف سلام کرتے ہیں، جمنی طرف کے نمازیوں کی، جمنی طرف کے فرشتوں کی، جمنی طرف کے جناتوں کی. دابی طرف سلام پھرتے ہیں، انسانوں کی، فرشتوں کی، جناتوں کی، سب کی نیت کرتے ہیں. تو نماز میں بھی ساتھ میں، کھانے میں بھی ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھاؤ تو ہمارے ساتھ شیطان کھا رہا ہے، یہ نبی کی خبر کہہ رہی ہے. اس لیے کتنی ہی بہترین غذا ہو، بغیر بسم اللہ کے یا تو لذت نہیں آئے گی، یا تو پیٹ نہیں بھرے گا، یا تو کھانے میں برکت ختم ہو جائے گی، یا کھا لینے کے بعد کلاک کے بعد پھر سے کھانے کی ہوس پیدا ہوگی. یہ بغیر بسم اللہ کے. میاں بیوی کے تعلقات میں بسم اللہ کے بغیر کی اولاد شیطان کا اثر لے کر پیدا ہوگی، ماں باپ کی آنکھوں کا کھٹکا بنے گی، اور یہ اولاد انسان کے لیے اجیرن بنے گی، جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے. پیغمبر کی نبوی ہدایات اس میں اس قدر فوائد ہیں جو پرانے بغیر علم کے ان کی زندگیوں میں تھی، اور آج علم کے باوجود بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. فرق اتنا ہے، پہلے مانسائی انسانیت اور مروت کی بنیاد پر بغیر علم کے قدرت نے ودیت کی تھی، اور آج سب کچھ کے باوجود بھی یہ چیزیں انسانوں کی زندگی میں سے نکل گئی. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں آتی تھی، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کے بیٹھتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھتے تھے. آقا نے فرمایا مسلمان کا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. ہر کام، لا علاج سے لا علاج بیماری 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پانی کے شیشے میں ڈالو اور مریض کو پلاؤ، اللہ اس کو اچھا کر دے گا یا عافیت کا معاملہ کرے گا.
لیکن 786 مرتبہ لکھنے جاوے کون؟ باپو کے پاس جائیں گے تو بھی 7 8 6 لکھ کر تعویذ دے دے گا، وہ بھی بسم اللہ پوری کم بخت لکھتا نہیں ہے۔ پوری بسم اللہ کے بہت فائدے ہیں، کتنا بہترین اکثر نسخہ ہے یہ، کوئی عمل نہیں کرے، بچہ بھی جانتا ہے بسم اللہ لکھنا۔ محمد نام کتنا پیارا ہے، آپ نے دیکھا ہر گھر میں، ابھی سے نہیں پہلے سار بھائی، حور بھائی، نور بھائی، آس بھائی، ہمارے لوگ بولتے تھے، نام تھا سارا، نام تھا عائشہ، نام تھا نور جہاں، یہ نام تھے آج بھی، لیکن ابھی کی نئی نسل میں ہنستے ہیں، لیکن اچھا تھا۔ پہلے والے ناموں میں برکت تھی، انبیاء کے نام تھے، صحابہ کے نام تھے، صدیقین کے نام تھے، شہداء کے نام تھے، صالحین امت کے نام تھے۔ اور آج کا جوان گوگل سے نام لیتا ہے۔ سیدنا امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ شمر ذی الجوشن تھا، ایک مسلمان نے اپنے نوجوان بیٹے کا نام شمر رکھا، علیہ باللہ، جو حسین کا قاتل تھا۔ مسلمان یہ بھی نام لے، چونکہ وہ تو گوگل میں ہے، اب اس سے نام لے لیا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جو 2 چیزیں چاہتا ہو وہ ایک کام کرے، زندگی میں برکت اور مال میں برکت۔ پرانے ناموں میں بہت برکات اللہ نے رکھی ہے، ہر گھر میں اسماعیل ملے گا، ہر گھر میں ابراہیم ملے گا، ہر گھر کے اندر ہاجرہ ملے گی، چاہے اس کو ہاجو کہہ دو، لیکن نام ہاجرہ، پیارے نام ہر گھر میں ملیں گے۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، محمد، احمد، عیسیٰ، موسیٰ، ہر گھر میں ملے گا۔ اور آج کا جوان ان ناموں کی مذاق اڑاتا ہے۔ جو چیزیں پرانی تہذیب کی تھی، جو اچھائیاں، وہ ہم نے رخصت کر دی، نتیجتاً انسانیت کی ہمدردی ختم ہو گئی، مانوتا رخصت ہو گئی، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہو گیا، انسان سے کراہنے لگا اور انسان سے نفرت کرنے لگا۔ یہاں کا ماحول ہے، ضلع سے باہر نکل کر کے دیکھو، ضلع کے اندر بھی آپ دیکھو، ہم تو اپنے اور بیگانوں کے مجالس میں جاتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہے امت کا۔ ہماری یہاں بھی قدیم جو چیزیں تھیں وہ نکل گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا، ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگا۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو سجدہ کر، لیکن بڑا نیک تھا، بڑا فرما بردار تھا، اور نیکی انسان کو اونچے لے جاتی اور بدی انسان کو اونچائی سے پٹکتی ہے، یہ طے شدہ بات۔ نیکی گھر میں چھپ کر کرو، نیکی مخفی طور پر کرو، لیکن اللہ اس کو بلند کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ برائی کتنی ہی چھپ کر کرو، لیکن اللہ ایک دن گھر بیٹھے رسوا کر دے گا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ نیکی کرتے کرتے زمین سے آسمان کا سفر کرنے لگا، معلم الملائکہ بن چکا، طاؤس الملائکہ اس کو کہا، فرشتوں کا مہرہ تھا۔ کیسی عبادت کی ہوگی، حاملین عرش فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے لگا، یہ عبادت کی ترقی کا حال تھا۔ لیکن قرآن نے بلیغ انداز میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ اب اللہ اس سے پوچھتے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الکافرین۔ اللہ نے سیدھے ابلیس سے پوچھ لیا، اے ابلیس، جس چیز کا میں نے حکم دیا تجھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ فرماتا استکبرت، کیا تو گھمنڈی بن گیا، ام کنت من الکافرین، بات نہ ماننے پر خدا نے اس کو متکبر کہا۔ انسان نفی کی بات ایکسیپٹ نہ کرے، قرآن اور سنت کی بات کو قبول نہ کرے،
یہ آدمی متکبر ہے، اور متکبر سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کبھی بھی نہیں، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، من اسبل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار۔ اب بھی نماز پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں من اسفل ما اسفل من الکعبین، جو آدمی اپنے دونوں ٹخنے، یہ ٹخنا ہے، یہ ابری ہوئی ہڈی پیر کی، اس کو ڈھانک دے، من اسفل ما اسفل من الکعبین، اور اپنی ازار نیچے تک پہنچا دے، یہ جہنم میں ہے، یہ آگ میں جلے گا۔ من اسفل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو اپنا ٹخنا چھپا دے ازار میں، وہ آگ میں جلے گا۔ دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر انسان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اسی لیے نماز کے اندر خاص طور پر پاجامہ اونچا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، جو پاجامہ ڈھک کر پڑھی گئی، پاجامہ ٹخنا ڈھک کر پڑھا گیا، لنگی ہو، پاٹلون ہو، سلوار ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے وہ نماز نہیں ہوئی پھری سے پڑھنی پڑے گی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے جو حرام کے قریب ہو، اور فقہ اسلامی کا ضابطہ یہ ہے جو چیز مکروہ تحریمی ہے وہ واجب الاعادہ ہے۔ تو آپ بھی نماز بھی پڑھے اور مکروہ تحریمی کے ساتھ پڑھے، کتنی غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ من اسبل ما اسبل من الکعبین فہو فی النار، تو اس سے باری تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو آدم سے اونچا ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ نیچے آتی ہے، آگ کا خاصہ یہ ہے کہ اوپر جاتی ہے۔ تو کیا وہ اللہ جس نے آگ پیدا کی اس کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کا خاصہ اوپر جانے کا ہے، مٹی کا خاصہ نیچے جانے کا ہے؟ وہ گمراہ ہو گیا، راندہ دربار ہوا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا نکل، مردود ملعون۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا نکل، مردود ہے، ملعون ہے، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ تو آقا نے دو باتوں پر ایک بات ارشاد فرمائی، جو زندگی میں برکت چاہتا ہے، جو مال میں برکت چاہتا ہے، ایک کام کر لے، ناطہ جوڑنے کی محنت کر لے۔ ایک ناطہ اللہ کے ساتھ، ایک ناطہ رسول اللہ کے ساتھ، ایک ناطہ فرشتوں کے ساتھ، ایک ناطہ ماں باپ کے ساتھ، ایک ناطہ اولاد کے ساتھ، ذی رحم محرم رشتہ داروں کے ساتھ، ذوی الفروض ذوی الارحام کے ساتھ۔ کیٹیگریاں ہیں اسلام میں، اللہ رسول کے بعد ماں باپ، ماں باپ کے بعد اولاد، اولاد کے بعد جن سے خون کا رشتہ ہے، اس کے بعد قرآن نے جن کے حصے میراث میں مقرر کیے ہیں ذوی الفروض، جن کے رشتے خون کے ہیں، بھائی بہن، خونی رشتہ ہے ہمارا، اس لیے بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، بہن بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے، اسلام نے ترتیب بیان کی۔ پھر ذوی الفروض جن کے میراث میں حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، ان کے بعد پڑوسی ہیں، شہر والا ہے، گاؤں والا ہے، ملک والا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن میں پوری اس کی ترتیب ذکر کی گئی ہے ناطہ جوڑنے کا۔ اللہ منعم حقیقی ہے، سب سے بڑا ناطہ اللہ کے ساتھ، ماں باپ اس پر قربان، کائنات اس پر قربان، پھر رسول اللہ کا جس پر سب کچھ قربان، اور پھر ماں باپ، اور پھر اپنی اولاد، پھر ذوی الارحام، پھر ذوی الفروض۔ یہ شریعت نے کیٹیگری رکھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں
قرآن کریم کی آیات اور احادیث پڑھی، یہ دنیا کی عام حالت پر ہم غور کریں، ہر چیز میں شر ہے۔ کائنات کی کسی بھی مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شر اور برائی اس میں موجود ہے، اور وہ پہلے سے ہے۔ خیر اور بھلائی کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، شر اور برائی کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی ساری مثالیں ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، عناصر اربعہ سے کائنات بنی ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، لیکن خیر محنت کر کے لائی جاتی ہے، اور شر کے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت، ہوا میں اڑا دینے کی طاقت، آگ میں جلا دینے کی طاقت، مٹی میں دبا دینے کی طاقت اللہ نے ودیعت کی۔ عناصر اربعہ مخلوقات کی پیدائش میں اور اس کے وجود اور بقا میں حیثیت رکھتے ہیں بہت بڑی، اور ایک کی طاقت دوسرے سے بڑھ کر اللہ نے بنائی۔ انسان کی زندگی میں ہوا بھی ہے، انسان کی زندگی میں مٹی بھی ہے، انسان کی باڈی میں آگ بھی ہے، اور انسان کی باڈی میں پانی بھی ہے۔ نہ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، قدرت نے ودیعت کیا ہے آکسیجن۔ ناک کے راستے سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے، پھر وہ ہوا باہر نکلتی ہے منہ کے راستے سے اور ناک کے راستے سے۔ مسامات کے راستے سے ٹھنڈک اندر داخل ہوتی ہے، اور مسامات کے راستے سے ٹھنڈک باہر آتی ہے۔ پیشاب پاخانے کے ذریعے سے گندے پانی کا نکال ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے۔ کوئی ظلم کرے، چاہے مظلوم کسی بھی درجے کا ہو، غصے ہوگا۔ کوئی گالی دے، طبیعت کے خلاف حالات پیش آ جائے، کبھی آدمی گالی دے گا، کبھی ہاتھ پیر چلائے گا، انتقامی جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمارے اندر آگ بھی ہے۔ مٹی سے تو انسان بنا ہے، فرشتوں سے انسان کی مٹی جمع کرائی گئی ہے، اس لیے مٹی تو انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی ہے۔ کائنات میں جتنے پانی ہیں وہ سارے پانی انسان میں موجود ہے، یا تو وہ ناک کے راستے سے بہنے والا پانی، یا وہ پیٹ میں داخل ہونے والا پانی، یا پیشاب پاخانے سے نکلنے والا پانی، یا کلیجے کے اوپر پیتا رہتا ہے اور پیتے میں کڑوا پانی۔ جتنے پانی ہیں کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جمع کر دی۔ کائنات کے سارے پہاڑ بھی انسان میں، کائنات کی ساری زمینیں بھی انسان میں، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ تو انسان میں بھی خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ انسان کو اچھا بنانے کے لیے محنت کی ضرورت، اور انسان کو برا بنانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے بچہ بولتے سیکھے تو کلمہ سکھاؤ۔ یہی کلمے کی مشق بولنے کے وقت کی گئی، اور اسی کلمے کی مشق موت کے آخری سانس میں کی گئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ موت کے وقت آخر میں جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنتی ہے۔ اگرچہ حدیث میں اتنا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خالی اتنا بھی پڑھ لے تو بھی وہ جنتی ہے۔ اس کی مشق زندگی بھر کروائی کی۔ انسان کی اولاد میں 5 سال کی عمر میں اس کو مکتب کی تعلیم دی جاتی ہے، 7 سال کی عمر میں مشق کی جاتی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ لیکن محلے کی مسجد میں مت بھیجیو، بیانات سنتے ہیں پھر فوراً ماشاءاللہ عمل کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا ٹینشن بنتے ہیں کہ نہ پوچھو بات۔ ہر مسجد میں جھگڑا بچوں کا، اور رمضان میں تو مارم ماری نے بھاگم بھاگی۔ جنب الصبیان عن المساجد، پیغمبر کا ارشاد سمجھو۔ ایک طرف نبی حکم دیتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو۔
اب ماشاءاللہ مسجد میں بھیجے گا. دوسری طرف پیغمبر فرماتے جنب الصبیان عن المساجد، بچوں کو مسجد سے دور رکھو. اس عمر کا وہ نہیں ہے کہ اس کو مسجد میں بھیج دے. کبھی پیشاب ہو گیا، کبھی پخانہ ہو گیا، اللہ کا پاک گھر جو ہے نجس ہوگا. اسی لیے جنازے کی نماز جماعت خانے میں جائز نہیں. جنازے کی نماز اس کے لیے الگ مسجد بنائی جاتی ہے. جنازے کی نماز میدان میں پڑھی جاتی ہے. بھائی کیوں جنازے کی نماز مسجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج تک سوچا؟ انسان مر گیا، آخرت کی طرف سفر کر گیا، باڈی ہے اس کی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ مرنے والے کے کنٹرول میں ہے. خدا نخواستہ جسم سے کوئی نجاست نکلی یا باڈی میں کوئی تغیر پیدا ہوا، پھلنا پھوٹنا، تو اللہ کا گھر پلید ہوگا. اسی لیے جنازے کی نماز مسجد میں نہیں ہے. 3 مسئلوں میں امت بہت بڑی غلطی پر ہے. 3 مسئلوں میں. ایک، جنازے میں تاخیر. دوسرے نمبر میں جنازے کے ساتھ چلنے میں. تو یہ عرض کر رہا تھا 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارو. ماں باپ کو کہا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، 10 کے ہو جائیں مارو. کوئی باپ ایسا ہے کہ جو اپنی اولاد کی یہ تربیت کرے؟ اگر یہ تربیت بچپن میں کر دی گئی تو وہ 100 سال کا بھی ہوگا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. اس کی مانسکتا یہ بنائی گئی، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. ابھی تو بچہ ہے، گھر میں رہ کر وہ نماز پڑھ لے، مسجد کے اندر اس کو آنے کی اجازت نہیں. ناسمجھ بچہ نفع نقصان کے درمیان میں تمیز نہیں رکھتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سے ناواقف، تو وہ آدمی اللہ کے دربار میں داخل نہ ہو. اس طور پر کہ اللہ کا دربار اس کی وجہ سے پلید ہو. اس لیے مذہب نے یہ تعلیم دی، یہ پیچیدگیاں ہیں، لیکن پہلے سے ذہنیت بنائی کہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے چھوڑنے پر اس کو تنبیہ کرو. اور اسلام نے مارنا بھی سکھایا، اسلام نے مارنا بھی سکھایا. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں لڑکا آ گیا تو مار مار کر کے ڈور بنا دو. وہ استاد ہی نہیں ہے جو بچے کو مار کر کے تعلیم دے. وہ استاد کامیاب ہے جس کے علمی وقار اور رعب سے بچہ پڑھ لے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب مارنے کا طریقہ مسواک سے مارنا چاہیے. مسواک ایک ویپ کا ہوتا ہے، ایک انگلی کے برابر جاڈا ہوتا ہے، کھاری جاڑ کا مسواک. اس کی عادت بنانی چاہیے، اس سے مارے. کبھی بھی زندگی میں کہیں بھی نشان نہیں پڑ سکتا ہے. اسلام نے کیسا پاکیزہ طریقہ بتایا. اس میں بھی چہرے پر نہ مارے، اس میں بھی پیٹھ پر نہ مارے. چہرے اور پیٹھ پر مارنا جہنمیوں کی مار ہے. اللہ جہنم میں جہنمیوں کو جو سزا دے گا وہ چہرے پر مارا جائے گا اور پیٹھ پر مارا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. پیچھے سے فرشتے ڈنڈے مار کر کے ہانکیں گے اور آگے سے فرشتے لگام لے کر کے کھینچیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا منظر قرآن نے عجیب بیان کیا. اب اس انسان کی تعمیر اور اس کی ذہن سازی، بولنے کے زمانے سے اس کو کلمہ سکھایا، اور بہت پیارا لگتا ہے جب بچہ پڑھتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. اس وقت اس کی تربیت کی گئی، ذہن سازی کی گئی. اب بچہ جب بڑا ہو گیا، جوانی کی عمر تک تمام علوم اور فنون سے فارغ ہو جائے گا. یا حافظ بھی بن گیا، یا عالم بھی بن گیا، یہ قاری بھی بن گیا، یہ مفتی بھی بن گیا 21 سال کی عمر میں، جبکہ اس کی تربیت 7ویں سال سے ہو گئی. اب 7ویں سال سے 21ویں سال میں اس کی شادی ہوگی تو ہر اعتبار سے یہ کامیاب ہوگا. اصل محنت تعلیم اور تربیت پر کی جاتی ہے، لیکن اس انسان پر اگر تعلیم کی محنت چھوڑ دی جائے اور تربیت کہلونی اس کی چھوڑ دی جائے تو اس سے وہ برائیاں وجود
पदीर होगी जो कायनात में है। तो इंसान जो अनासिर अरबा का मजमुआ है, इसमें भी खैर भी है और इसमें शर भी है। खैर मेहनत करके लाई जाती है और शर के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। किसी बच्चे को अनपढ़ बनाना है, बेबुनियाद बनाना है और वो सारे आदाब से नावाकिफ बनाना है तो कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, उसको कोई पता भी नहीं, उसकी ज़िंदगी अजीब अंदाज की है। हमारे यहाँ एक 10 साल का बच्चा है जो हिफ्ज़ में 2 पारे हाफिज हो चुका है। उसके मुकाबले में एक देहात से एक बच्चा आया जिसकी उम्र 17 साल की है और कसम खुदा ताला कि उसको बिस्मिल्लाह भी याद नहीं। मेहनत नहीं हुई, इस पर मेहनत हुई, इस पर मेहनत नहीं हुई। जिसका न बाप है, जिसकी न माँ है, वो शासन का है। उसका दादा बहुत बड़ी उम्र का, वो किसी वक्त कोई प्रोग्राम में समूह शादी के आया था तो बेचारा आ गया कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। वो पहले दिन जब दाखिल हुआ है उसको बिस्मिल्लाह तक मालूम नहीं। इंसान में शर भी मौजूद है, इंसान में खैर भी मौजूद। वो 10 साल का बच्चा 2 सिपारे कुरान का हाफिज है और ये 17 साल का लड़का जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं। क्या मतलब? खैर के हुसूल के लिए मेहनत की ज़रूरत है और शर के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अब इंसान चाहता है, अभी आपने देखा बहुत सारे खेत लहलहाते हुए, मानवी में बयान के बाद अब उसमें खुद जो है फल देने की सलाहियत पैदा हो गई और दे रहे हैं। जिन खेतों में कुछ नहीं हुआ वहाँ बावड़ है, कांटे हैं। इस तरह बागीचा, इस तरह ज़मीन, इस तरह कुआं, सारी मिसालें। अब इंसान को खैर हासिल करने के 4 रास्ते हैं, भला बनने के 4 उपाय हैं। एक को कहते हैं सोहबत अहलुल्लाह, एक को कहते हैं मुवाक़ात फिल्लाह, एक को कहते हैं इत्तिआद बिल गैब और एक को कहते हैं मुहासबाए नफ्स। दुनिया के हालात का जायज़ा लो। कोई दिन ऐसा तुलू नहीं होता है जिसमें बेहयाई, फहाशी और यानियत, नाहक खून और कत्ल, जुल्म, गारतगिरी, माल का लूटना, जानों का खून बहाना, अजीब अजीब अंदाज का जुल्म दुनिया में हो रहा है। रोज नई तंजीमें बन रही, ये बिगड़ रही। इंसान उम्मत के मफादात के बैनर लगा करके उम्मत के खून चूस रहे। अजीब किस्म का माहौल, न मजहब, न समाज, न सियासत, न इक्तिसादियत इंसान के ठिकाने हैं। मजहबी मामलात में, तालीमी मामलात में, समाजी मामलात में, सियासी मामलात में। एक ज़माने में सियासत थी, अब वो तो ख़त्म हो चुका। सियासतुल इस्लामिया पर उलमा ने किताबें लिखी, दर्जनों किताबें हैं। इस्लामी सियासत इस्लाम में मतलूब है। हज़रत थानवी की सियासतुल इस्लामिया पढ़ने जैसी। आज ये सारी चीज़ें दुनिया से मफकूद हो चुकी। पूरी कायनात शर और फसाद का दौर दौरा है। ऐसे हालात में इंसान की ज़िंदगी में भलाई हासिल करने के लिए, अच्छा मानस बनने के लिए 4 उपाय हैं। एक को कहते हैं सोहबत अहलुल्लाह, एक को कहते हैं मुवाक़ात फिल्लाह, एक को कहते हैं इत्तिआद बिल गैब और एक को कहते हैं मुहासबाए नफ्स। शर हर एक की ज़ात में मौजूद है, भलाई मेहनत करके बाहर से लाई जाती है। पहला क्या मतलब? सोहबत अहलुल्लाह। इंसान 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट का वक्त फारिग करे, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाए। कोई अल्लाह वाला, अब इस ज़माने में इंसान को शैतान कहता है, कोई सारो मानस रह्यो ज नथी कि न मेरे जाऊँ, ये शैतान है। जबकि नबी खबर दे रहा है, जो 5 टाइम की फ़र्ज नमाज पाबंदी से अदा करता हो, हलाल काम करता हो, हराम से बचता हो, ये ज़माने का वली है। ये नबी खबर दे चुका है। शैतान ये मानसिकता बनाता है, कोई सारो रह्यो जज क्या। अब ये सोच इबलीस की, ये इबलीस की सोच है जो इंसान पर असर अंदाज है, उसको कोई अच्छा लगता ही नहीं।
جہاں مسلمان کے جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لیں نا تو مرنے والے کی مغفرت ہو گئی. یہ نبی کی خبر ہے. اسی لیے فرمایا میت کا جو اعلان ہوتا ہے نا لاؤڈ میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے. اب لوگ آئیں گے گھر پر، کھاٹلے پر بیٹھ کر چلے جائیں گے، اس سے مرحوم کا فائدہ نہیں ہے، اس سے مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو اس لیے ہے کہ ایک فرمالوٹی پوری کرنے کی ہے کہ کون کون میت میں آیا ہے. میت کا فائدہ کس میں ہے؟ 4 کام میں شرکت کرنا ہے. غسل میں، کفن میں، 2-1 جنازے میں اور نماز میں. 4 کام میں شرکت کرنی ہے. عمل کے 2 قرات اس کو ملیں گے اور 40 آدمی کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، مرنے والے کی مغفرت ہو گئی. یہ خیر خواہی کے میت کے ساتھ آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد تازہ ہوگی. عام طور پر انسان بھی یہ جذبات پیدا ہو چکے ہیں منہ دکھا کر چلے جانے کے. اب ہمارے سماج میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ غلطیوں پر ہم مذاکرہ بھی کریں گے، کسی پر تعریض ہرگز مقصود نہیں. اللہ موت کے آخری سانس تک حفاظت فرمائے ہم سب کی، لیکن مذاکرہ ہے یہ. پھر سے یہ طریقے زندہ کرو. اور شیطان کیا کہے گا؟ کپڑا برابر نہ تھی. اگر کپڑے اچھے نہیں ہیں تو مسلم سماج کے درمیان میں نکلنے کی ہمت کیا کرتا ہے؟ تیرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ تو ناپاکی کی حالت میں زمین میں جس طرح کا قدم رکھے گا وہ زمین لعنت کرے گی. آدمی بغیر غسل کے ہیں، وہ نہائے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے. یہ زمین پر جہاں قدم پڑے گا وہ حصہ لعنت بھیجے گا اس پر. تو لعنتی بن کر خدا کی زمین پر چلنا پسند کرے گا کوئی؟ اسی لیے غسل سے فارغ ہو کر کے باہر نکلا جائے. مذہب کی تعلیم تو دیکھو کتنی ٹھوس اور کتنی بنیادی تعلیم ہے. اسی لیے فرمایا میاں بیوی کے تعلقات میں بھی احتیاط، کپڑوں کی پابندیاں، جس سے بے حیا اولاد کا پیدا ہونا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن مستقبل کے خطرناک جو ہیں نقصانات امت بھگت رہی. جو ابتدائی بنیادی غلطیاں ہیں جس پر نگاہ نہیں رکھی جاتی ہے، اس سے بہت نقصان پیدا ہوتا ہے. مرنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ 4 کام میں سے 2 میں آدمی شرکت کرے. 1 احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ثواب میں نامہ اعمال میں ملے گا. اب انسان کو بھلا بنانے کے لیے محنت کی ضرورت. صحبت اہل اللہ. اللہ والا کون ہے؟ حلال کام کرے، حرام سے بچے، فرائض کی پابندی کرے، منکرات سے حفاظت ہو، اللہ کا ولی. ایسے آدمی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. اور انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 50 شکایتیں کرتا ہے، ڈاکٹر ایک دوائی لکھتا ہے. وہ تو اب ہو گئی لال نے پیڑی نے کاڑی نے دھوڑی سب گولی، ورنہ پہلے تو ایک بڑے بڑے ڈاکٹر ایک گولی لکھتے تھے، کلر بھی ایک ہوتا تھا. اب مانسکتا یہ بن گئی کہ 50 فریاد کی نے گولی تو ایک دی. اب اس کی مانسکتا یہ بنی، اسی لیے وہ اب کہے گا کہ ایک گولی سے بڑی سو تھوڑ، اس لیے اس کو اچھا بھی نہیں ہوتا. یہ ایک لوگوں کی ذہنیت ہے. پہلے یہاں حکیم صاحب رہا کرتے تھے، وہ گھسانے کی ایک گولی دیتے تھے اور انسان کو آیورویدک کی تعلیم دیتے تھے. میں نے ابھی ایک مجلس میں کہا تھا، یہ مانگرول کی دھرتی وہ ہے جہاں فن طب اور حکمت پر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہاں حکماء اور اطباء پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب وہ تو کسی کو جلدی بیماریاں بھی تیز اور علاج بھی تیز. تو یہ انیک فریاد. اچھا وہاں کوئی شکایت آدمی چھوڑتا نہیں. اللہ والوں کے پاس جا کر کہے گا میرے میں حسد بہت ہے، میں دوسرے کو اچھا دیکھ کر کے جلتا بہت ہوں. یہ ان کو کہنا ہے. ایسے بھی اللہ والے ہیں آج اور قیامت تک رہیں گے. خالی پہنچ جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ تجھ میں گھمنڈ ہے، تجھ میں حسد ہے، تجھ میں ریاکاری ہے، تجھ میں مال کی طمع اور حرص ہے، بول دیتے ہیں. ابھی ماضی قریب کے اندر حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ، وہ کسی مدرسے کے گیٹ سے بھی باہر نکل جاتے تھے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے. ایسا کشف
اللہ کی طرف سے. کسی کے یہاں کھانے کے لیے گئے, وہاں پہنچ کر دروازے سے واپس چلے جاتے. اللہ کی طرف سے ایسا کشف انسان کے اندر کیا جراثیم ہے, اب وہ کہنے کا بغیر کہے ہوئے بھی وہ اصلاح کرتے ہیں. آدمی ایک ایک برائی ان کے سامنے رکھے, مجھ میں یہ ہے, مجھ میں یہ ہے, مجھ میں یہ ہے, میری اصلاح کرو. یہ ہے صحبت اہل اللہ. وہ ایک ایک برائی انسان کے اندر سے دفع کرے گا تو اس سے ایک زبردست انسان کی زندگی میں خیر وجود میں آئے گی. ہر بستی میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں جو میں نے تفصیل سے ذکر کیا. دوسرا مواقعات باللہ, اللہ کی نسبت سے ہم ایک دوسرے سے دوستی کریں. دنیا میں شاید کوئی انسان ایسا بچتا ہو کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو. اب تو وہ سلسلے بھی موبائل نے ختم کر دیے, اب اس کا دوست تک موبائل بن چکا. ایک وقت وہ تھا کہ ہمدرد خیر خواہ انسان ہوتے تھے. دوستی کا معنی دیانت داری, دوستی کا معنی وفاداری, دوستی کا معنی سچائی, دوستی کا معنی دیانت. جن کی صفات یہ ہوتے تھے وہ دوست ہوتا تھا. اللہ کے لیے کسی سے مواقعات قائم کر لے, بھائی چارہ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے, ایک انصاری ایک مہاجری, دونوں کی آپس میں دوستی کرا دی. 120 مہاجری تھے, انصار مدینہ بڑی تعداد میں تھے, دونوں میں دوستی کرا دی, بھائی چارہ کرا دیا. پہلا کام یہ کرایا, پہلا کام. اور کیسا بھائی چارہ؟ 10 بیگھہ زمین ہے, مہاجری سے کہا 5 تیری 5 میری. عرب میں 4 شادی کا رواج آج بھی ہے, 2 شادی 3 شادی, لیکن اسلامی طریقے سے وہ کرتے ہیں. اب پھر تیری پسند سے جس کو تو پسند کر لے, میں طلاق دے دوں, عدت ختم ہو جائے تو نکاح کر لے. یہ انصار نے قربانی دی مہاجرین کو. ایسی یاری اور دوستی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت کے قائم ہونے تک پیغمبر نے آپس میں جو بھائی چارہ کرایا اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں نصیب ہو سکتی. ایسا بھائی چارہ. وہی عرب کے بدو جو ایک کو دوسرے کی جان کے دشمن تھے, وہی عرب کے بدو جو 100 برس تک لڑتے تھے, وہی عرب کے بدو جو اپنی سگی پیٹ کی زمین بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن پیغمبر نے ایسا بھائی چارہ کرایا. اور آج 2 خاندانوں کے درمیان, اولاد رشتہ داروں کے درمیان, ماں باپ کے درمیان بھائی چارہ کرانے پر انسان کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کنٹاڑ جاتا ہے کہ فجیتے میں پڑھنے کا نہیں. اولاد ماں باپ کے بابت جو سوالات قائم کرتی ہے جس کا تذکرہ بھی مسجد میں مناسب نہیں, اور ماں باپ اولاد کے بابت جو کہانیاں بولتی ہے وہ ہم مذاکرے میں نہیں لا سکتے. امت انتہائی دکھ درد میں مبتلا ہے. بھائی چارے کا سوال نہیں, خالی رسمی طور پر السلام علیکم وعلیکم السلام. اور دیکھنا کبھی سمادان میں گئے ہو تو طبیعت نہ چاہتی ہو تو عام فری نے ملاقات کر سکتے, اندر میں تو کینہ ہے. پیغمبر نے فرمایا اذا التقى المسلمان, جب 2 مسلمان آپس میں اپنے ہاتھ ملاقات کرتے ہیں, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب جڑ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے ملاقات کا فائدہ ہے. ملاقات سے یہ فائدہ ہے, جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھنا زبردستی سمادھان کرایا ہو تو ایک منہ دیکھے گا منہ اور غصہ ہوگا, تو یہ اس پر گناہ نہیں جڑیں گے. گناہ اس پر معاف ہوں گے جب صحیح دل کے اعتقاد کے ساتھ اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر کے کیا ہو. مواقعات فی اللہ, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دکھ درد کے لیے کوئی دوست ہوتا ہے, کوئی رفیق ہوتا ہے. اور اسلام میں دوستی کے مراتب عجیب انداز کے ہیں. کبھی کوئی صدیق ہوتا ہے, کبھی کوئی حبیب ہوتا ہے, کبھی کوئی ودید ہوتا ہے. یہ دوستی کے درجات ہیں. کبھی کوئی خلیل ہوتا ہے, ابراہیم خلیل اللہ تھے, محمد الرسول اللہ حبیب اللہ تھے. عجیب انداز اس کے قرآن اور سنت کے اندر بیان کیے. اپنے دوست سے کہیں بھائی مجھ میں جو برائی تو دیکھے اس پر مجھے تو ٹوک دے,
اور میں تیرے میں کوئی برائی دیکھوں گا اس پر میں تجھے ٹوک دوں گا۔ تو ایک دوست سے بھی ایک بہت بڑے ولی اور غوث اور قطب کا آدمی کام لے سکتا ہے، مواخات پھیلنا جیسے صحابہ میں ہوا۔ تیسری چیز اتعاظ بالغیر، کوئی یوں کہے بھائی میں ایسی جگہ رہتا ہوں کہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہی نہیں، مان لیا چلو ٹھیک ہے، میں ایسی جگہ ہوں جہاں میرا کوئی دوست ہی نہیں، سب دشمن ہے میرے، اب مجھ میں خیر لانے کے لیے، بھلائی پیدا کرنے کے لیے، مجھے اچھا آدمی بننے کے لیے کوئی اپائے ہے؟ تیسرا اپائے اتعاظ بالغیر، دشمن تو بہت ہے اور اس کا اقرار ہے تجھے، دشمن تیری جو برائیاں بیان کرتا ہے اس کو دیکھ، حقیقت میں وہ تجھ میں ہے تو اصلاح کر لے، اور اگر نہیں ہے تو پوری کائنات دشمن بن جائے، فضائیں تیری مخالف، آسمان تیرا مخالف، زمین تیری مخالف، انسان تیرے مخالف، جنات تیرے مخالف، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو برائی وہ بیان کرتا ہے وہ تجھ میں ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ٹینشن لینے کا۔ لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو اور کہیں برائی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ دشمن آدمی کو مفت میں بھی مل جاتے ہیں اور دشمنی لینے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اب دشمن جو برائیاں کرتا ہے سوچ لو وہ ہے مجھ میں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کو پھلہار کریں، ہم ان کو ویلکم کریں، ہم ان کو ہدیہ بھیجیں، بہت اچھا ہوا، موت کے آخری سانس سے پہلے، قبر کے گھڑے میں داخل ہونے سے پہلے، اے میرے بھائی تو نے میری اصلاح کی، میری برائی کر کے ان برائیوں کو دور کر دے، چھوڑ دے، تو دشمن سے بھی قطب ابدال کا کام لے سکتا ہے۔ اب کوئی یوں کہیں کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی دشمن بھی میرا نہیں ہے، اب میں کیسے اچھا آدمی بنوں؟ اس کے لیے بھی اسلام نے طریقہ بتایا۔ یہ بات ممکن تو نہیں، چلو اللہ کا ولی نہ ہو کوئی اس کی مانسکتا کے مطابق، ورنہ میں نے تو آپ کو 40 والی مثال دے دی، دوست نہ ملے، دشمن بھی نہ ملے، مان لیا، تو پھر اس کی اصلاح کا آخری اپائے ہے، وہ کیا ہے؟ صبح میں اٹھا ہے، شام کو یہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے، سوچ لے آج دن بھر میں کتنے اچھے کام ہوئے اور آج دن بھر میں کتنے برے کام ہوئے، کیلکولیٹ کر لے، اچھے کام کتنے ہوئے، برے کام کتنے ہوئے، جو اچھے کام ہوئے الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے میں نے روایت پڑھی تھی الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ کی تملأ المیزان، ایک مرتبہ خالی پڑھ لیا الحمدللہ، ترازو کا ایک پلڑا اللہ ثواب سے بھر دیں گے، اور ترازو کا ایک پلڑا کتنا بڑا؟ ترازو کا ایک پلڑا ایک آسمان کے برابر بڑا، اور ایک آسمان 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا ہے۔ مسلمان کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا الحمدللہ، اس نے ایک آسمان کی مسافت کو ثواب سے بھر دی۔ الحمدللہ کی تملأ المیزان، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، یا دونوں کو ملاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، تیری زمین سے لے کر کے آسمان تک کی ساری فضا کو جو 500 برس کی مسافت کے برابر بڑی ہے ثواب سے بھر دیتا ہے۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، تسبیح فاطمہ، معاف کرنا، اب تو فرض نماز پڑھنے کے بعد رفو چکر، اور مسجد میں کہیں ایمرجنسی گیٹ رکھا ہے تو ماشاء اللہ ہر نمازی وہیں سے نکلے گا، فرض پڑھی نے دے السلام علیکم، بھاگا ادھر، بہت غلط طریقہ ہے۔ نمازیوں کے آگے سے نماز میں ہو تب بھی اور نماز میں نہ ہو تب بھی آگے سے مت نکلو، کیوں؟
وہ اللہ کے منہ کے سامنے اس کا منہ ہے، اور اللہ کے رخ انور کے سامنے جب نمازی کا رخ انور ہے، دونوں کے درمیان میں حجاب حرام ہے۔ اللہ کے رخ انور کے سامنے اس کا رخ دھڑام سے نکل جائے گا۔ حالانکہ سنتیں آگے پیچھے رکھی، پھر تسبیح فاطمہ رکھی۔ اتفاق سے یاد آیا، نکلنا ناگزیر ہے، نکلو، لیکن نمازیوں کا خیال رکھ کر پیچھے سے نکلو۔ اکثر بیشتر لوگ اسی طرح نکل جاتے ہیں، جہاں دروازہ رکھا یہاں نہیں ہے، داخلہ طریقے ادھر دروازہ ہو، یہاں نماز پڑھی نا دھڑام سے نکل گئے۔ اچھی چیز نہیں ہے۔ نمازی اور اللہ کے درمیان میں ایک عجیب قسم کا ریلیشن ہوتا ہے۔ کبھی آپ خلوت میں یا جلوت میں قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھے رہنا، قسم خدا تعالیٰ کی، اللہ کی وہ ہیبت اور عظمت اور محبت دل میں پیدا ہوگی کہ آپ مسجد میں کبھی پیٹھ لگا کر کے قرآن نہیں پڑھ۔ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، یہ پیر پھیلا کر کے گھر کے اندر جیسے بیٹھتے ہیں ایسے ٹیک دے کر کے بیٹھ گئے، معذور گئے، بیمار گئے، الگ مسئلہ ہے۔ بھائی قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھو، یہاں اللہ کے رخ انور سے تمہارا رخ انور ملتا ہے۔ جو اللہ اپنا چہرہ لے کر کے تیرے سامنے آیا ہے، تو اس اللہ کو چہرہ بتاتا بھی نہیں، اور اس کے دربار میں تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو۔ اسی لیے فرمایا قبلے کی طرف تھوکنا حرام ہے۔ کیوں؟ جس نے قبلے کی طرف تھوکا اس نے اللہ کے منہ میں تھوکا۔ یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسی لیے نماز میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلہ کی طرف رخ کرو۔ اور اسلام نے طریقہ بتایا، نہ آگے تھوکو نہ دائیں تھوکو، راستہ چلتے ہوئے بھی تھوکنا پڑے تو بائیں تھوکو، اور تھوکنے کے بعد تھوک کو دفنا دو۔ عجیب اسلام کی تعلیمات، جراثیم ہوتے ہیں، اس کو دفنا دو۔ لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ پان میں پچکاری مارو نہیں، ماوا کھائی میں تھوکو نہیں، وہ تو ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ اگر تھوکنا بھی پڑے تو بائیں طرف، کیونکہ گزرنے والا ادھر سے گزرے گا، ادھر سے نہیں گزرے گا، اس کا خیال رکھ کر کے گزرنے کا۔ جنگلات کا سفر ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، زمین کھود کر کے نرم کرو، اور نرم کر کے ہوا کا رخ چھوڑ کر کے دوسرے رخ کی طرف قبلہ کا خیال رکھ کر کے پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو۔ اور پیغمبر نے زندگی بھر سفروں کے اندر اس کا خاص اہتمام فرمایا۔ لیکن اگر مان لو نماز کے بعد نکلنا ناگزیر ہے، پیچھے سے نکلو۔ کیا رکھا؟ تسبیح فاطمہ۔ اس تسبیح کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی ماں، علی کی زوجہ محترمہ۔ جب پیغمبر نے فرمایا اے علی، رخصت کرنے کے لیے نبی خود گیا تھا، ام ایمن ساتھ میں تھی، غالباً ام سلمہ بھی، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے علی کے گھر گئے، دونوں کو بٹھایا، پانی منگوائے، پانی پڑھا، اس میں دم کیا، دونوں پر چھڑکا اور دونوں کو پلایا، اور فرمایا اے علی، اے فاطمہ بیٹی، خاندان قریش کے سب سے معزز فرد سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا۔ یعنی پورے قریش میں سب سے عزت کا حامل علی تھا۔ بیٹی کو اپنے شوہر کے منقبت سے پیغمبر نے واقف کیا، اس کو کم مت سمجھنا، یہ تیری قسمت کا حسین ستارہ ہے، اس کی لاج رکھنا۔ ادھر علی کو بھی کہا، جانبین سے حقوق بیان کی۔ پیغمبر کی بیٹی تھی، عجیب قسم کی، بدنی دور میں بھی حالات، پانی گھڑے میں کنویں سے بھر کر کے لایا جاتا تھا، اور پہلے ماچیڑے ہوتے تھے پنیاری واؤ میں۔ آج جانیا پیر کے جو پنیاری واؤ کا کنواں ہے اندر، وہاں ماچیڑا ہے۔ پہلے اپنے بندر جاپے میں جنادی کی جو مسجد پرانی تھی جہاں نماز ہوتی تھی وہاں ماچیڑا تھا، اور اس کو ڈول ڈال کر کے اندر پانی کھینچو، بڑھو کھینچو، آسان بھی رہتا تھا۔ اب پانی سینچنے پر سیدھا زور چھاتی پر پڑتا ہے، یہ تو پرانوں کو معلوم ہے۔ جب یہاں اویلے ہوتے تھے
اور وہ چلتا تھا کیا پہلے پانی لینے کے لیے؟ ریٹ چلتے تھے، ریٹ۔ تو پرانوں کو معلوم ہے ریٹ سے پانی نکالے کوئی تو آج کی نئی ذہنیت سائنس ٹیکنالوجی کہے گی کیا مانسک تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ عقل مند تو یہی لوگ تھے۔ وہ ریٹ چلتے تھے۔ اب ان سے پوچھو کتنی محنت ہوتی تھی۔ اور پانی سینچنے والے، میں فاطمہ کی تکلیف کو احساس دلاتا ہوں آپ کو۔ وہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، وہ علی شیر خدا کی بیوی، وہ فاطمہ حسنین کریمین کی ماں، جنت کی بشارت دنیا میں ملی۔ نبی کی فراق کا صدمہ کل امت میں جو فاطمہ کے دل میں تھا، قسم خدا تعالیٰ کی سارے مرد عورت مل کر نبی کی جدائی کے صدمے کے مقابلے میں فاطمہ کے صدمے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حجانی گزر گئی، رشتہ دار ہوتے ہیں، کس کو کیا صدمہ ہے وہ انسان کی اپنے اندر کی طبیعت کی بات ہے۔ اسی لیے کل صحابہ اور صحابیات میں 6 مہینے کی قلیل مدت میں جن کا پہلے وصال ہوا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور 6 مہینے میں جو ہے رحلت کر گئی، ہاتھ میں گھڑے پڑ چکے تھے۔ بہت مبارک ہے وہ لوگ حلال کمائی پلہ داری کر کے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں ایک ریکڑی چلانے والا ہے، پانی سینچتے تھے، علی بھی پانی سینچتے تھے۔ پہلے یہی ترتیب تھی سینچائی کی، موٹریں نہیں تھی۔ مصافحہ ہوا پیغمبر سے، آپ کا ہاتھ نرم ملائم تھا اور آنے والے آدمی کا ہاتھ ایک دم کھردرا تھا۔ کہا میں یہ کام کرتا ہوں پیشہ پلہ داری کا۔ آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے اور آل عیال کی کمائی حلال کمائی کے پیچھے تھکتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گھڑے پڑ جاتے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ قسم خدا تعالیٰ کی کبھی تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ حلال کمائی کی یہ برکت، محنت کر کے حلال کمائی کر کے۔ آج چیٹر لوگ ہر میدان میں ہیں، عجیب قسم کے لوٹنے والے، کہیں بھی چلے جاؤ لوٹ پھاٹ، تاجروں میں، مزدوروں میں، ملازمت پیشہ میں۔ مثالیں ہم کسی کے نہیں دیتے ہیں، لوگ ہم کو غلط چشمہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ امت کا تباہ جو طبقہ ہو رہا ہے وہ میڈیکل میں بھی، ہر چیز میں۔ آپ کپڑے والے پر چلے جائیں، آپ فروٹ کی لاری والے کے پاس چلے جائیں، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، عجیب قسم کا۔ اب دودھ بیچنے والے خریدنے والوں کے یہاں چلے جائیں، تاجروں کا یہ حال۔ حالانکہ قرآن میں وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ عجیب انداز سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہنم کی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی جہنمی ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے کیل یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لے کرتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ مانوی گون اندر ہوا بھی آوی جائے نے 2 کلو باپ زندگی بھر محنت کی ہے، اس نے خون پسینہ ایک کیا، ہوا کیا تھی آئی، ہوا 2 کلو گئی۔ وہ تاجر کی خیانت ہے جو خرید رہا ہے کاشتکار سے۔ پچی کاشتکار بھی وہ بھی کیا کرے بیچارہ، اب وہ بھی ہوا والا بیچے اور وہ بھی ایسا بیچے بھیج والا، کیونکہ وہ تو 2 کلو کٹ تو نکلنے والی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کا اور جو کا ڈھیر تھا اور بکری ہو رہی تھی نیلا بھی۔ آقا تشریف لے گئے، یہ اتنے کا یہ اتنے کا، ہٹایا اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیہوں لیلا تھا۔ آقا نے فرمایا اس طرح بیچنا حرام ہے، چوکھے چوکھا بیپار ہونا چاہیے۔ یہ بیپار کا طریقہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، یعنی میرے طریقے کا نہیں، وہ میری امت کا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ دھوکہ اسلام میں بہت خطرناک حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر یہ سب مجھے یاد آ گیا کہ حضرت فاطمہ گھڑے پڑ چکے تھے، یہ سینہ اندر دب گیا تھا۔ پہلے یہاں ریکڑی چلانے والے مزدوروں کو میں نے دیکھا ہے، یہ پاسڑیاں اندر دب جاتے ہیں، کھاڑا پڑ جاتا ہے،
جو 5-5 من کی گن اٹھاتے تھے موت کے آخری سانس تک یہی کام کرتے رہے، بیچارے برگم ہو گئے، چلے گئے سب۔ ایک وقت تھا تمام ریکڑی کے مزدوروں نے، مزدور ایسوسی ایشن والوں نے ایک مرتبہ میرا بیان رکھا تھا، تو مزدوروں کو میں قریب سے جانتا تھا۔ یہ ایک مشاہدہ ہے، یہ چھاتی کا حصہ اندر دب جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کا حال یہی تھا۔ جب فتوحات آئی تو اللہ کے پیغمبر سے غلام مانگنے آئی، خود نہیں آئی، اپنے شوہر علی کو کہا کہ اب تو فتوحات ہو گئی، میرے باپ سے مانگنا مجھے شرم لگتا ہے۔ فرما بردار اور وفا شیار بیٹی کبھی باپ سے مانگتی نہیں، باپ سے مانگتی نہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ باپ نیانی کا حق جبا کر جاوے، یہ بھی اسلام میں خراب ہے۔ نیانی نو حق پہلے جو ہوئی، یہ تو کاٹو જ پڑے، جانبین سے حقوق ہے۔ آج کل قیمتیں اس طور پر، کھوٹی قیمتیں اس طور پر کہ ہر ایک کا روح ملکت میں اٹکی ہوئی، جانبین سے وہ نہ دینا چاہتا ہے اور یہ کم پر راضی ہونا نہیں چاہتے۔ کتنوں کے وارثہ ونشانی میں سے نام نکل گئے اور فوجداری کیسز آمنے سامنے۔ کیا یہ بھائی اور بہن کا کوئی پاکیزہ رشتہ ہے کہ وہ کورٹ کے اندر ایک دوسرے کا حریف بن کر کے کھڑا ہے؟ ہائے ہائے کیا حالات بن گئے انسانوں کے، اسی دولت کے لیے جو اپنے اندر سما دے گی، اور قبر کی مٹی کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ سیرت پڑھو پتہ چلے گا۔ حق تھا فاطمہ کا، لیکن ابو سے مانگنے میں شرم رکھتی ہے۔ علی تم جاؤ اور اللہ کے نبی سے حالات رکھو، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ جو سنی انسان ہے، جو سنت پر عمل پیرا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ سنی کا معنی جو سنت پر عمل پیرا ہو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بیٹی کی ہمت لگی ہوئی، ضرورت ہے، بیٹی کا وہ حال ہے کہ پانی کھینچتے کھینچتے یہاں ہتھیلیوں میں گھڑے پڑ چکے ہیں، چھاتی پر اثر پیدا ہو چکا ہے، حسنین کریمین کی کفالت مشکل ہو رہی، کہ باپ سے خادم مانگنے کے لیے بیٹی خود نہیں جاتی۔ علی سے کہا آپ جاؤ۔ آقا نے فرمایا ابھی بدر کے قیدیوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے اور میں آپ کو کیا دوں، لیکن اے بیٹی جب شام کو بستر پر آئے وضو کر لیں، قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور 33 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لو الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھ لو اللہ اکبر۔ اے بیٹی یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اگر نبی چاہتا تو احد کا پہاڑ سونا بن کر پیغمبر کے ساتھ باڈی گارڈ میں چلتا تھا، اور اللہ نے کہا تھا نبی سے آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر تیرے ساتھ چلوا دوں۔ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، تو وہ اپنی بیٹی کو کیا نہیں دے سکتا تھا۔ اور ایسی حالت میں جب بیٹی کا مطالبہ ہوا ہے تو اس مطالبے پر پیغمبر اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض۔ سارے سننے والے بیٹے بیٹیوں سے، حاضرین سے، باؤں بہنوں سے یہ کہا جا رہا ہے ہم محنت اور مشقت کے کام کرنے کے عادی ہیں، رات کو بستر پر بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھ لو، قسم خدا تعالیٰ کی اسی وقت پورے جسم کی تھکاوٹ دور نہ ہو جائے تو بولنا، پورے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور چین کی نیند آئے گی۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس تسبیح کے ساتھ فاطمہ کی نسبت ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تسبیح سکھائی تھی، اور فاطمہ سے امت کو یہ تسبیح پہنچی ہے۔ 5 فرض نمازوں کے بعد فجر میں، عصر میں، فرض کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، اسی لیے فجر کی نماز فرض پڑھ کر، عصر کی نماز فرض پڑھ کر آیت الکرسی 1 مرتبہ اور یہ تسبیح پڑھ لے۔ فجر ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس کے بعد سنتیں ہیں۔
اس لیے اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا آیت الکرسی اور اس کے بعد سیدھے نفل سنت پڑھنے میں مشغول ہو جائیں اور پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. اس کا معمول آج سے بناؤ. ایک مرتبہ سبحان اللہ آسمان زمین سے خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے. چوتھی چیز محاسبہ نفس. اپنے نفس سے سوچ لو آج کتنے اچھے ہوئے کتنے برے ہوئے. جتنے برے ہوئے اس کو چھوڑ دے, اللہ سے دعا کر لے, توبہ کر لے کبھی نہیں کروں گا. جتنے اچھے ہوئے اس پر شکر ادا کر لے. ایک دن 2 دن ہفتہ مہینہ زندگی بھر یہ عمل کرتا رہے. کسی کی ضرورت اب تو کوئی چھٹکارا نہیں. چلو تیرے لیے کوئی ولی نہیں, تیرے لیے کوئی دوست نہیں, تیرے لیے کوئی دشمن نہیں. اگرچہ یہ محال بھی ہے لیکن مان لیا تو اس سے تو کسی کو مفر نہیں. یہ حیات مستعار ہے, مختصر زندگی ہے, ختم ہو رہی ہے. مرحومہ بہت بڑی عمر پائے. مجھے اکابر سے اس خاندان کا تعارف حاصل تھا, شاید آپ کو نہیں معلوم. حاجی سلیمان کلاڑا. مجھے حاجی عمر علاد مرحوم سے ان کی سیرت معلوم ہے. وہ تو ہم عمر تھے جنہوں نے دیکھا ہوں حاجی عمر علاد کو. حاجی سلیمان کلاڑا اور تقریباً ہم عمر تھے. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت پیشہ انسان تھے. یہ تو ابھی کی بات. میں آپ کو نوابی دور کے اندر جو گھانچی خاندان تھے نا اس کو بھی پھڑ پھڑ ابھی گنا دوں. ہسٹری میں ہے, کتابوں میں کن خاندانوں میں کیا تھا کتابوں میں لکھے لائے اور نواب اس سے کیسے متاثر تھے. ہم لوگ طاقت اور جثے میں افغان سے کم نہیں ہیں. یہ ہماری ہسٹری بولتی ہے. یہ ہماری ہسٹری بولتی ہے ہمیشہ حلال اور طیب کمائی سے قوم نے کھایا ہے. کبھی کسی کے آسرے پر جی نہیں ہے یہ قوم. تو بعض مرتبہ میں سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی خوبی بیان کرتا ہوں نا تو بھی میرے لوگ دشمن بن. خیر وہ بیچارے کی مانسکتا ہے, ہم یہ سمجھتے رہے وہ اپنے حساب سے. جب وہ برائی کرنا چھوڑتا نہیں اپنی بھلائی ہم کیوں چھوڑے. ہمیشہ یاد رکھو دشمن جب برائی کرنا جانتا ہے اور برائی چھوڑتا نہیں ہے پھر اس کی برائی کی وجہ سے ہم بھلائی چھوڑ دیں تو ہم سے بڑا ریاکار کوئی نہیں. اس لیے کہ مطلب اس کو اچھا بتانے کے لیے ہم نے کیا. اس کو کہاں اچھا بتانا, مالک کی تقدیر تو ہر وقت دیکھتا ہے. وہ تیرے سانسوں کو بھی گن لیا ہے اور جتنے سانس اور پانی اور دانہ تیری مقدر میں ہے اتنا نہیں لے سکے گا, باقی روانہ ہو جائے گا. تقریباً 90 برس سے اوپر ہو گئے ہوں گے. نہیں صاحب 90 برس سے اوپر ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ. آخر تک تندرست, کیونکہ نظر کے سامنے زندگی ہے. یہ بڑی بڑی اولادیں جو دادا نانا سب بن چکے, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو حاجی سلیمان کا اس وقت تک خاصہ تھا, شاید اولاد کو معلوم لو. مدارس کا تعاون, ضرورت جب پڑتی تھی تو ان سے قرض حسنہ بھی لیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں ہمارے حاجی صاحب حاجی عمر علاد مجھے کہا کرتے تھے, ایک جوان کچھ بڑی نوٹ دے کر کے 2000 کی گیا ملاقات کے بعد. تو مجھے کہا چھوکروں کون چھے, چونکہ اب وہ تو پرانے تھے, نئی نسل کے ہاتھ میں ویوہار. میں نے یہ تعارف کرایا تو کہ ہمارا ٹائم میں ہمیں موٹی نوٹ دیوا والو ایک જ માણસ دیکھو تو, اور وہ حاجی سلیمان کلاڑا تھے مرحوم, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. پھر وہ روایت میرے دماغ میں آئی جو میں نے پہلے پڑھ دی. جو 2 چیزیں چاہتا ہو وہ ایک کام کر لے. جو زندگی میں برکت چاہتا ہو, جو مال میں برکت چاہتا ہو, وہ ناتا جوڑنے کی محنت کرے, صلہ رحمی کی. تو عمر بھی بڑی ہوئی اور عورت مرد کے ساتھ پیستی ہے. عورت کی گھسائی مرد کے ساتھ ہوتی ہے. جس فیلڈ میں آدمی ہوتا ہے تو خالی مرد نہیں, ہر کامیاب انسان کے پیچھے 4 عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک اس کی بیوی, ایک اس کی ماں, ایک اس کی بہن. اس کا ہاتھ ہوتا ہے ہر کامیاب انسان کے پیچھے. بیوی ماں شروع میں تربیت کرتی ہے, بہن بھائی چھوٹی عمر کے اندر, بیوی شادی کے بعد
اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. تو پرانے زمانے کی یہ یادیں روایتوں سے تازہ ہوتی ہے. پہلے لوگوں کی عمروں میں برکت ہوتی تھی، اب لوگوں کی عمروں سے برکت رخصت ہو چکی، اس لیے کہ ناتا توڑ ناتا جوڑ کا اب سلسلہ رہا نہیں. آج کل جتنے گھروں میں پرانے بوڑھے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو آپ، سادہ آدمی، لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ نیک خصلتیں ہیں، یہ نیک عادتیں ہیں جس پر وہ زندگی پر قائم رہے. تو اس طرح جب گھرانے میں یہ صفات ہوتے ہیں، یہ صفات کو اولاد میں منتقل کرنا چاہیے، یہ صفات اولاد میں باقی رہنی چاہیے. اسی لیے ان صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے. ان صفات کے مذاکرے کا مطلب، اسی لیے اسلام نے تعلیم دی. باپ اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنا صدقہ دیتا ہے، اپنا للہ دیتا ہے، لیکن بچوں کے ہاتھ میں گھما کر کے دے تاکہ اس کا یہ ذہن بنے میرا باپ دینے والا تھا، اسی لیے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے. ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اس کا جو خزانچی ہوتا ہے اس کے ہاتھ 2-3 ہاتھ گھوم کر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، 7 ہاتھوں میں گھوم کر کے لوگوں کے پاس جاتا ہے تاکہ یہ سب کی ذہنیت بنے. الید العلیہ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں. خیر یہ خاندانی پیشہ تھا، یہ شرافت تھی، عمریں بھی بڑی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا، یہ صفات باقی رہے. یہ ایک مذاکرے میں دماغ میں بات آئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب انسان کے مرے پیچھے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. حسب حیثیت اپنے مرحومین کے لیے مالی خدمت کیا کرو، چاہے وہ صدقات کے ذریعے سے ہو یا صدقہ جاریہ کے ذریعے سے ہو یا نفل نمازوں کے ذریعے سے ہو یا نفل روزوں کے ذریعے سے ہو یا تسبیحات کے ذریعے سے ہو. صرف مسجدوں میں قرآن رکھ دینا یہ کافی نہیں، ہر مسجدیں ان چیزوں سے بھری ہوئی. کبھی کوئی بھوکا کھانا مانگ لے، یہ موقع ہاتھ سے بچ جانے دو اور اسی موقع پر اپنے مرحوم کی نیت کر کے اس کو کھانا دے دو، اسی وقت اس کی قبر میں مغفرت ہو جائے گی. کبھی کوئی بیمار علاج کا پیسہ مانگے، دواخانے میں اس کا بل بھر دو، اسی وقت نیت کر لو اپنے مرحومین کی، یہ مغفرت کا سامان بن جائے گا. کوئی ضرورت مند مجبور محتاج ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو. کوئی بیٹی ہی یتیم جس کا کوئی آسرا نہیں، اس کی شادی کرا دی، اس کی ضروریات میں کسی چیز کی کمی ہے، اس کو پوری کر دو اور نیت مرحومین کے ایصال ثواب کی کرو. ان کی مغفرت کا سامان بنے گا اور زندوں کی ہدایت کا سامان بنے گا. ہم زندوں کی ہدایت اور مرحومین کی مغفرت. اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، خصوصاً مرحومہ کی، خاندان کے تمام مرحومین کی اور عالم کے مرحومین مسلمین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو. دعا کریں.